اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم میں سے تقریباً سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہوتے ہیں، اور ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اس کے بارے میں اچھا سوچے، اس کے بارے میں اچھا کہے، اس کے بارے میں اچھا گمان کرے، وہ چاہے اس کے سامنے موجود ہے یا چاہے غیر موجود ہے، ہر صورت میں اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے رہنا یہ اس پر لازم ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ ہم شاید اپنے سامنے موجود بھائی کی تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، ہم چاپلوسی سے کام لیتے ہیں، خوشامد سے کام لیتے ہیں، فلیٹرنگ ٹرنگ اپنی استعمال کر کے، اپنی خوشامدی زبان استعمال کر کے اسے اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر اس کا کوئی خیرخواہ نہیں۔ لیکن جوں ہی وہ بھائی ہماری نظروں سے دور جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ جو باتیں اگر اس کے سامنے سوچی جاتی، اس کے سامنے کہی جاتی تو یقیناً اسے ناگوار گزرتی۔ اگر ہمارا یہ طرز عمل ہوگا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھیں گے، اگر ہمارا طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی سے کام لیں گے اور اس بدگمانی کی بنیاد کسی ٹھوس حقیقت پر نہیں ہوگی، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، ہمارے پاس کوئی جواز اگر نہیں ہوگا اور ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے تو یاد رکھ لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بدگمانیوں کو سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5143 5143، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانیاں سب سے بڑا جھوٹ ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں بلا جواز، بلا دلیل اور کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر، تو جان رکھیے ہم جھوٹ میں مبتلا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔